but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my brain. Oh, it's such a shame, but السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، حاضرین، میرے سب دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرا وہی لوگ بہت ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ بھیجتے ہیں۔ آپ کی نوازشوں کا بہت بہت شکریہ۔ میرے دوستو، میں آج ایک ڈفرینٹ موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے مرد۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت کارڈ کے اوپر بہت بات چیت ہوتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے بھی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ بعض جگہوں پہ وہ واقعی بہت مظلوم ہے، لیکن بعض جگہوں پہ وہ بالکل بھی مظلوم نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسی ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہے۔ اس میں اچھے مرد بھی ہیں، اچھی عورتیں بھی ہیں، ظالم مرد بھی ہیں اور کسی حد تک ظالم عورتیں بھی ہیں۔ تو آج میں یہ ڈسکس کروں گا کہ ہمیشہ اس کو جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے مرد کو۔ مرد ہمیشہ ظالم نہیں ہوتا۔ یہ لیڈیز کو، خواتین کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ان کے اوپر ایک اتنا بڑا سائبان پیدا کیا ہے کہ کمانے کی ذمہ داری، دنیا کا سب سے مشکل کام کمانا ہی ہے۔ یہ ہماری گھریلو خواتین کو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو ورکنگ وومن ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کمانے کے لیے کیا کیا کچھ کتنا مشکل ہے۔ تو اسلام نے، سب سے پہلے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اسلام کی، کہ اسلام نے مرد کو فوقیت دی ہے گھر میں، اور اس کو گھر کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ عورت کو اس کا 2 ہے، وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے ہماری آرمی کی زبان میں، تو وہ اس کا نائب ہے عورت۔ تو عورت کو یہ بات مان لینی چاہیے اور مرد کی برابری نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ عزت، احترام، اور یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو عزت دیں، چاہے اس سے محبت کریں یا نہ کریں۔ محبت ہو ہی جاتی ہے، جب شوہر اچھا ہو تو پھر ہو جاتی ہے، لیکن عزت آپ نے کرنی ہے۔ اور شادیاں بغیر محبت کے چل جاتی ہیں، لیکن عزت جہاں نہ ہو وہاں پہ نہیں چلتی۔ تو عزت دینے کا یہی ہے کہ آپ نے اس کے آگے زبان درازی نہیں کرنی، کیونکہ عورتوں کو بولنے کی بہت عادت ہوتی ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ مرد کیا کیا سیکریفائسز کرتا ہے۔ تو میں آپ کو چند جیتا مسالے دوں گا، تو ان کو آپ نے سوچنا ہے۔ آپ نے کبھی اس باپ کو دیکھا ہے جو اپنی ساری زندگی، آپ اس کی کالج لائف دیکھیں، اس کی اسکول لائف دیکھیں، وہ کتنا شوق و چنچل ہے، اس کی ڈریس دیکھیں کہ وہ کتنا اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی ساری خوشیاں جو ہیں نا اپنی اولاد میں اور اپنی بیوی میں دیکھتا ہے۔ وہ خود دن رات کام کرتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے، کہ اس کے بچے اور اس کی بیوی، ان کو وہ آرام دے سکے، سکون دے سکے۔ کبھی سوچیں اس باپ کے بارے میں کہ جو نوکری کرتا ہے، نوکری پیشہ، ہمارے میڈیاکر لوگ زیادہ تر نوکری پیشہ ہیں، اور اس کی نوکری چلی گئی اچانک، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں، اچانک نوٹس ملا نوکری چلی گئی۔ ابھی وہ پریشان ہے کہ میرے تو گھر میں پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے والدین ہیں، بہنیں ہیں،
اور میں سب ان کا کفیل ہوں. عام طور پہ ہمارے اکلوتا کفیل مرد ہی ہوتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں اب یہ کیسے جا کے گھر بات بتاؤں گا اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، باپ کو. وہ سارا دن یہ سوچتا ہوا جاتا ہے کہ میں کیسے تمہید کروں گا. تو گھر جاتے ہی اس کی بیوی کہتی ہے کہ سرتاج، روزے ختم ہونے والے، عید آنے والی ہے، تو بچے بڑے بے چین ہیں کپڑوں کے لیے، تو آپ کوئی ٹائم نکالیں ہم جا کے شاپنگ کر رہے ہیں تاکہ بچے اپنی عید کی خوشیاں منا سکیں. وہ بندہ ہمت نہیں کرتا کہ بیگم کو بتائے یا اپنی ماں کو بتائے کہ میری نوکری چلی گئی. وہ کہتا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ تیار رہنا، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. اور پھر وہ نکل جاتے ہیں اپنے دوستوں سے مانگنے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے، قرض کوئی آسانی سے دے دیتا ہے؟ پہلے تو اس کے مانگنے کے لیے اپنی اس سے نفس کو مجروح کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اور پھر وہ لے کے آتا ہے اور پھر بچوں کی خواہشات پوری کرتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ نکل جاتا ہے نوکری کی تلاش میں. اس باپ کو دیکھیں، اس بھائی کو دیکھیں جو اپنی بہنوں کا محافظ ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لڑکے جاتے ہیں بہنوں کو اسکول بھی چھوڑ کے آتے ہیں، کالج چھوڑ کے آتے ہیں، پھر واپسی پہ لاتے بھی ہیں. چاہے وہ خود پڑھ رہے ہیں، خود یونیورسٹی جا رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے اپنے لگائی ہوتی. کیوں؟ کہ ان کی بہنیں ان کو بتاتی ہیں کہ ان کو کوئی اس طرح چھیڑتا ہے تو وہ ان کے محافظ بن جاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا سایہ ہے باپ کا. اس باپ کو دیکھیں کہ جو اب ریٹائر بھی ہو چکا ہے اور بیچارہ بوڑھا بھی ہو چکا ہے، کمر اس کی جھک گئی ہوئی ہے، اور اچانک دروازہ کھٹکتا ہے، جا کے کھولتا ہے تو بیٹی کھڑی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. تو وہ پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ اکیلے آئے ہو، ہمارا داماد کدھر ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ ابو اب میں ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں کیونکہ مجھے طلاق ہو گئی. اس کی کیفیت آپ جانتے کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ عورتیں تو داڑھی مار مار کے رو لیتی ہیں، مرد کیا کرے؟ وہ اپنا غم پی جاتا ہے، بڑے حوصلے سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. نہ میں ابھی زندہ ہوں نا، میں دیکھوں گا، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہیں بھی دیکھے گا، تمہارے بچوں کو بھی دیکھے گا. تو ایسے مرد کو بھی آپ جب کہتی ہیں نا کہ مرد بہت ظالم ہے، تو اس میں اپنے باپ کو بھی دیکھا کریں، اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا کریں. اور پھر شوہر کی تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، شوہر کیا کچھ کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اس لائن مین کو جو ہزاروں وولٹ کی تاریں ٹھیک کرنے کے لیے بجلی کے کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے، اور کہیں غلطی سے اس کا باڈی ٹچ ہو جاتی ہے یا کوئی نگلیجنس کی وجہ سے اس کو کرنٹ پڑ جاتا ہے، تو وہ اس کو اتنا ہزاروں وولٹ کا جھٹکا لگتا ہے کہ اس کی لاش جو ہے نا جل کے کولا ہو جاتی ہے اور لٹکی رہتی ہے کہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ ہمیں بھی کرنٹ پڑ جائے گا. تو اس سوختہ جان لاش کو آپ دیکھیں، اس کو شوق تھا، ایڈونچر تھا کہ وہ اوپر چڑھ گیا صرف اس لیے کہ کمائے گا، تنہا آئے گی، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا. یہ مرد ہی ہیں. آپ نے کسی کسان کو دیکھا؟ تپتی دوپہروں میں وہ جب ہل چلا رہا ہوتا ہے، پانی کے کھالے بننے سیدھے کر رہا ہوتا ہے، کس لیے؟ کہ یہ فصل اچھی ہو جائے گی تو بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہوں گے، بیٹی جوان ہو رہی ہوگی اس کی شادی میں کروں گا، بہن کے ہاتھ پیلے کروں گا. تو یہ مرد ہے جو یہ سب کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خواتین تو ایک روٹی بناتے ہوئے نا 2-4 روٹیاں بنا لیں گی تو آپ پہ بڑا احسان کریں گی. آپ اگرچہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن کبھی اس تندور پہ دیکھا ہے بندے کو کام کرتے ہوئے؟ وہ ایک ایک دن میں 1200 روٹیاں لگاتا ہے، مشین کی طرح کام کرتے ہیں. اور پھر ہمارے ملک کا جتنا گرم آب و ہوا ہے تو کبھی نہیں اس نے کیا. وہ اب روٹیاں بھی لگائے گا، پھر دوستوں کے پاس بیٹھ کے گپ بھی لگائے گا، سگریٹ بھی پیے گا، اور ہنسی خوشی صرف کس لیے یہ محنت مشقت کرتا ہے کہ 4 پیسے آئیں گے، کما کے جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا. تو وہ تو کبھی نہیں احسان جتاتا. آپ اگر 4 روٹیاں بنا لیں گی تو آپ بڑا تیر مار لیں گے. اور پھر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اچھے
سمجھدار مرد تب تو دوپہر میں تندوروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ بیویاں گھر میں روٹی نہیں بناتی ہیں اور وہ جا کے روٹیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے نہ کیا کریں آپ نا، کہ ایکنالج کریں. چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے شوہر کے گلے لے کے بیٹھ جانا، اپنی پڑوسنوں کے ساتھ اس کے گلے کرنا کہ دنیا میں ظالم ترین مرد تو میرا شوہر ہی ہے. ایسا نہ کریں. کبھی دیکھا ہے اس کو جو مڈل ایسٹ میں چلے جاتے ہیں، ان میں سے بعض بڑے ٹھنڈے ایریے کے لوگ ہوتے ہیں جو کشمیر وغیرہ سے ادھر سے جاتے ہیں، KPK اور اسکردو اور گلگت سے، جنہوں نے کبھی گرمی کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، ادھر جا کے تپتی صحراؤں میں کام کرتے ہیں. اور یہ ویلڈنگ پلانٹ کے اوپر آنکھیں ان کی موتیے ازر آتی ہیں، وہاں پہ وہ ویلڈنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ انہیں شوق ہے باہر جانے کا. اپنا وطن اپنا دیش چھوڑنے میں کس کو دل کرتا ہے؟ وہ سب یہ سیکریفائز کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ریڑھی والوں کو، اور جب ان کی ریڑیاں الٹ دیتے ہیں آ کے بلدیہ والے، اور ان کی آنکھوں میں کیسی بے بسی ہوتی ہے، کبھی سوچا کرے اس کے بارے میں. انہیں شوق نہیں ہوتا کہ وہ یہ ریڑیاں سجا کے اور بلدیہ کی جھٹکیاں کھا کے کما رہے ہیں. وہ بھی صرف ان کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ 4 پیسے کمائیں، گھر میں جا کے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں. آپ کبھی جائیں نا کسی چوک کے اوپر مزدور لینے کے لیے، آپ کی گاڑی کے آگے 20 بندے کھڑے ہو جائیں گے مجھے لے چلو. اپنی است نفس کو پسے پش ڈال کے ترلے کریں گے آپ کے، میں کروں گا میں کر دوں گا. انہیں شوق ہے ترلے کرنے کا، ذلیل ہونے کا شوق ہے ان کو؟ نہیں. اور وہ کس کس کی باتیں نہیں سنتے. آپ کسی پرائیویٹ کارپوریٹ سیکشن میں جائیں یا کسی بڑے سرکاری ادارے میں جائیں تو جو باس ہوتا ہے وہ جب اس کا موڈ بگڑ جاتا ہے اور وہ اچھے خاصے سوبر آدمی کی بےزتی کر دیتا ہے اور اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے شرمندگی کا. کبھی آپ نے وہ شرمندگی کا پسینہ دیکھا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے شادیوں میں، آپ نے دیکھا ہے آپ کو جو شوہر ہوں گے یا آپ کے باپ بھائی وہ پرانے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں گے. آپ کبھی ان ویڈیوز کو یا تصویروں کو اکٹھے دیکھیں، وہی سوٹ پہنا ہوگا اس نے. آپ نے ماشاءاللہ کبھی ایک سے بعد دوسرا کبھی آپ نے رپیٹ نہیں کیا جوڑا. آپ اپنے جوڑے کا اور اس کے کپڑوں کا موازنہ کریں، اپنی جوتیوں کا اس کی جوتیوں کا موازنہ کریں. ایک مرد اپنی ساری تنخواہ، اپنی ساری آمدنی، ہنسی خوشی اپنی فیملی پہ وار دیتا ہے، اپنے بچوں پہ وار دیتا ہے. آپ تو ماں بنتی ہیں نا، 9 مہینے آپ پیٹ میں رکھتی ہیں اور پھر اس کو جنم دے دیتی ہیں. لیکن یہ باپ ہی ہوتا ہے جو ان بچوں کا اس وقت تک بوجھ اٹھائے رکھتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، یا جب تک وہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے یا بیٹیاں اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد بھی ان کی لک آفٹر کرتا ہے، اس کے بعد بھی ان کے لیے فکر مند رہتا ہے. آپ جو ہوتی ہیں نا لیڈیز، آپ خود اپنی دشمن ہیں اپنی. وہ کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، تو آپ ہی ایک کی دشمن ہیں. ایک تھکا ہارا مرد، چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیٹا ہے، جب وہ کام کاج سے تھکا ہوا واپس آتا ہے تو آپ ہی اس کے آگے شکایتوں کے انبار لے کے، بجائے اس کے کہ اس کو کھانا پیش کریں، اس کو کوئی شربت دیں، آپ لے کے بیٹھ جائیں. تیری ماں نے ہے کیا، تیری ماں نے ہو کیا، ماں ہوگی تو تیری بیوی نے ایسے کیا، تیری بیوی نے وہ کیا. اس کو بیچارے کا دماغ کی دہی آپ بنا دیتے ہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چل رہی ہیں. آپ ایسی محلاتی اور گھریلو سازشیں کرتی ہیں نا کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی ہیں. تو خدا را اپنے شوہر کی، باپ کی، بھائی کی سیکریفائسز کو سمجھے. یہ اللہ نے آپ کے اوپر پاسبان بنائے ہیں، یہ آپ کی عزتوں کے رکھوالے ہیں. جا کے دیکھیں جن عورتوں کے سر پہ باپ، بھائی یا بیٹا یا بھائی شوہر نہیں ہے، معاشرہ انہیں کس طرح سوچتا ہے. ان کو وہ نا سمجھتا ہے کہ یہ کٹی پتنگ ہے، لوٹ کا مال ہے. تو آپ کے آگے پیچھے بانگیں گے لیکن آپ کو عزت نہیں وہ بنائیں گے. اور دیکھیں نا، جسمانی ضرورت تو عورت کی بھی ہوتی ہے، مرد کی بھی ہوتی ہے. مرد کو یہ سہولت بڑے آرام سے
چند سو چند ہزار خرچ کر کے مل جاتی ہے، لیکن نہیں، سارے مرد خراب نہیں ہوتے، وہ اس طرف کبھی نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ اپنی وائف پہ، اپنی بچوں پہ اپنی پوری زندگی قربان کر دیں گے، ان کو دیکھ بھال کریں گے، لیکن آپ لوگوں کا شک پھر بھی نہیں جاتا، ذرا سا لیٹ ہو گئے، ہاں جی کدھر تھے، پھر پیچھے آپ کے فون آ جاتے ہیں، ذرا کریں نا ویڈیو کال، خدا را کچھ ہو کریں، اتنا نہ کسی کو پریشان کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مرد ہی سیدھے ہوتے ہیں، بڑے حضرت بھی ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو بیچارے شریف مرد ہوتے ہیں نا، وہ بھی شکنجے میں آتے ہیں، اور وہ بھی انہی کی وجہ سے ساری بھگتتے ہیں باتیں۔ تو یہ ہے کہ بس آپ اسلام کے اصول فالو کریں۔ اسلام نے اگر مرد کو فوقیت دے دی ہے، آپ کے سر کا تاج بنایا ہے، تو اس کو تاج بنا کے، بادشاہ بنا کے، ملکہ بن کے حکومت کریں، نہ کہ کوشش کریں کہ اس کو غلام بنائیں، تو پھر آپ کو لوگ غلام کی بیوی کہیں گے۔ اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں۔ موسٹلی مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے، اٹھانا بھی نہیں چاہیے جیسے بھی حالات ہوں، یہ میں اس کو ہمیشہ کنڈم کرتا ہوں، لیکن آپ بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ جب آپ مرد کی ماں بہن اس کی بارے میں غلط باتیں کریں گی تو پھر وہ بھی غصے میں آ جائے گا، تو ان چیزوں کو آپ اجتناب کریں۔ مردوں کو بھی میں کہوں گا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ، آپ کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہو، تو اپنی بیوی کی بھی، ریلیٹیوز ہیں جو اس کے ماں باپ کی عزت کریں، اور ان کو بھی ویسے ہی رسپیکٹ دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو مولانا طارق الجمیل کا میرا بیان تھا نا کہ عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی اور یہ وہ، تو اس وجہ سے بڑا عورتیں چوڑ ہوئی ہیں اور بہت سے گھر بھی ٹوٹے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں والدین کے آگے اف تک نہ کرنے کا حکم ہے، اور وہ خوش نویدی ہے، آپ نے ہر حال میں والدین کی خوش نویدی لینی ہے۔ ایک مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور ایک عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اگر شوہر کی خوش نویدی اسی میں ہے کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں، تو پھر شوہر کی خوش نویدی آپ کے لیے اولین ہے، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کے ماں باپ کے ساتھ عزت احترام سے پیش آئیں، اور اسی میں فلاح ہے۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں پہ چلیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے، اور کسی کو کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آج کا ویلاگ سارا مردوں کی فیور میں کیا ہے، انشاءاللہ میں اگلا ویلاگ عورتوں کے لیے بھی کروں گا، تو امید ہے ان کو وہ بھی بہت پسند آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔